بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ٹاپک میں ہم فزیکل پراپرٹی آف الکین دیکھیں گے۔ جتنے بھی الکین ہیں وہ تمام کے تمام کلر لیس ہوتے ہیں، یعنی ان کا کوئی کلر نہیں ہوتا، اور یہ آرڈر لیس ہوتے ہیں، یعنی ان کا کوئی کلر بھی نہیں ہوتا اور اسمیل بھی کوئی نہیں ہوتی۔ اگر ہم اس کی فزیکل سٹیٹ کی بات کریں تو مطلب کہ یہ سالڈ ہیں، لیکوڈ ہیں یا یہ گیس ہیں، تو ہمیں یہ ڈپینڈ کرے گا ان کے میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ کے اوپر۔ فار ایگزامپل، اگر ایک چیز ہے جس کا میلٹنگ پوائنٹ 19 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور ہم اس کو چیک کر رہے ہیں روم ٹمپریچر پہ، یعنی 25 ڈگری سینٹی گریڈ پہ، تو 90 ڈگری پہ جب یہ آ کے پگھل جائے گا تو 25 پہ یہ لیکوڈ کی شیپ میں ہوگا۔ اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کا بوائلنگ پوائنٹ کتنا ہے۔ اگر اس کا بوائلنگ پوائنٹ 24 پہ ہی آ جائے تو پھر تو ڈیفینیٹلی یہ بوائل کر جائے گا اور گیس کی شکل میں ہوگا۔ تو اس کے میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ کے ہی یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ لیکوڈ ہوں گے، گیس ہوں گے یا سالڈ ہوں گے۔ فار ایگزامپل، ایک اور چیز ہے جو جس کا میلٹنگ پوائنٹ 30 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ اب 30 ڈگری پہ یہ میلٹ کرتا ہے، آپ چیک کر رہے ہو 25 ڈگری پہ، تو 25 ڈگری پہ تو یہ میلٹ نہیں کرے گا، تو ڈیفینیٹلی یہ پھر سالڈ فارم میں ہوگا۔ تو اسی طرح جو اس کے میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کی فزیکل سٹیٹ کیا ہوگی۔ اب یہ اگر ہم الکین کی بات کریں تو الکین میں ایک کاربن سے شروع ہوتا ہے، یعنی CH4 سے چلتا جاتا ہے اور اس میں بہت ساری کاربن آتی ہیں۔ اب اس کو اگر ہم ترتیب سے لکھیں تو میتھین ہے، ایتھین ہے، پروپین ہے، بیوٹین ہے، اینڈ سو آن، یہ چلتا جا رہا ہے کام۔ تو کاربن کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ جیسے جیسے کاربن کی تعداد بڑھتی جائے گی، ان کے مالیکولر ویٹ ان کی ڈینسٹی اور ان کے میلٹنگ پوائنٹ اور بوائلنگ پوائنٹ یہ انکریز کرتے جائیں گے، یعنی جیسے جیسے ان مالیکیول کا ویٹ بڑھتا جائے گا، کاربن کی تعداد بڑھتی جائے گی، ویسے ویسے ان کی ڈینسٹی، مالیکولر ویٹ، میلٹنگ پوائنٹ اور بوائلنگ پوائنٹ یہ بھی انکریز کرتے جائیں گے۔ اب جیسے جیسے یہ انکریز کرتے جائیں گے ویسے ویسے ان کی فزیکل سٹیٹ بھی 25 ڈگری پہ چینج ہوتی جائے گی۔ تو ان کی پھر ترتیب یہ بنتی ہے کہ ایک کاربن سے لے کے کاربن نمبر 4 تک، یعنی میتھین، ایتھین، پروپین اور بیوٹین، یہ ان کے میلٹنگ پوائنٹ بہت کم ہے، بوائلنگ پوائنٹ بھی کم ہے، تو یہ گیس کی سٹیٹ میں پائے جائیں گے۔ کاربن نمبر 5 سے لے کے کاربن نمبر 17 تک یہ سالڈ فارم میں ہوں گے، لیکوڈ فارم میں ہوں گے، اور کاربن نمبر 18 سے سو آن جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے سالڈ فارم میں ہوں گے ایٹ روم ٹمپریچر۔ تو اس کے جو سالڈ ہے، سالڈ فارم سے آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ بڑے ہارڈ سالڈ ہوتے ہیں، یہ بہت زیادہ ہارڈ نہیں ہوتے، بلکہ یہ جیل شیپ کے ہوتی ہیں، اس لیے اس کو ہم بولتے ہیں ویکسی سالڈ۔ یہ ویکسی سالڈ کی فارم میں ہوتی ہیں، کلر لیس ہوتی ہیں اور آرڈر لیس ہوتی ہیں۔ تو ہم نے یہ بات کی کہ اس کی جو ڈینسٹی وغیرہ ہے، یعنی یہ جتنا بھی اس کی فزیکل پراپرٹی ہیں وہ ڈپینڈ کرتی ہیں میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ کے اوپر۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہے جس کو ہم بولتے ہیں پولرائزیبلٹی۔
پولرائزیبلٹی. پولرائزیبلٹی کیا ہے کہ اگر ایک مالیکیول ہے اس کے سامنے ایک اور مالیکیول آ جاتا ہے تو اس مالیکیول میں کچھ پازیٹیو چیزیں بھی ہوں گی، کچھ نیگیٹیو بھی ہوں گی، یعنی الیکٹران پروٹون ہوں گے، اس میں بھی الیکٹران پروٹون بہت سارے ہوں گے. جب ایک دوسرے کے بہت قریب آ جائیں گے تو اس کے جو پروٹون ہوں گے، اس کے پروٹون وہ اس کے پروٹون کو ریپیل کریں گے، اور اس کے جو الیکٹران ہوں گے وہ اس کے الیکٹران کو ریپیل کریں گے. اب پاسبل ہے کہ ایک سائڈ سے ریپلشن زیادہ ہو جائے، اور یہ فار ایگزامپل اس سائڈ سے ریپلشن اس مالیکیول کے اوپر الیکٹران کے اوپر زیادہ آئی تو اس کے الیکٹران دوسری سائڈ پہ چلے گئے. جیسے الیکٹران دوسری سائڈ پہ جائیں گے تو یہ پازیٹیو کو اٹریکٹ بھی تو کرے گا نا، تو اس کے پازیٹیو اس سائڈ پہ آ جائیں گے. جیسے ہی پازیٹیو اس سائڈ پہ آئیں گے تو اس کے پازیٹیو کو ریپلشن ملے گی تو یہ دوسری سائڈ پہ چلے جائیں گے. کچھ شیپ اس طرح کی ہو جائے گی اور ان کے درمیان کچھ اٹریکشن کی فورس ڈیولپ ہو جائے گی. اب جتنے بھی نان پولر کمپاؤنڈس ہیں ان کے اندر جو فورس آف اٹریکشن ہے وہ پولرائزیبلٹی کی وجہ سے ہی آتی ہے. اب پولرائزیبلٹی جو کمپاؤنڈ ہوتی ہیں اسٹریٹ کمپاؤنڈ، اگر ہم اس کی بات کریں تو اسٹریٹ کمپاؤنڈ جتنا لمبا ہوگا اس میں اتنی پولرائزیبلٹی زیادہ ہوگی، اور جتنی پولرائزیبلٹی زیادہ ہوگی اتنی اس میں بانڈنگ بھی زیادہ ہوگی، انٹر مالیکولر فورس زیادہ ہوگی، اور زیادہ انٹر مالیکولر فورس کی وجہ سے اس میں ڈیفینیٹلی اس کے بوائلنگ پوائنٹ یعنی ان کو الگ کرنا مشکل ہو جائے گا، اس کے میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ بڑھ جائیں گے. اسی طرح ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ عام طور پر نا جو اسٹریٹ چین کمپاؤنڈ ہوتی ہیں وہ ایسے 3D اسٹرکچر میں دیکھیں تو وہ ایسے ہوتی ہیں، یعنی وہ اسٹریٹ ہی کاربن نہیں لگی ہوتی بلکہ کاربن ایسی ہوتی ہے، یہاں پہ کاربن لگی ہوتی ہیں. اور ہم عام طور پر اگر ہم اس کو ڈرا کریں تو ہم اس کو ایسے ڈرا کرتے ہیں. لیکن اگر ڈبل بانڈ ہو نا کہیں پہ تو ڈبل بانڈ میں نا تھوڑے ڈبل بانڈ کی وجہ سے اس کی شیپ میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے کہ یہ ایسے چین چل رہی تھی، جہاں پہ ڈبل بانڈ آ جائے گا نا وہاں سے یہ ایسے جو نا وہ ٹرن ہو جائیں گے. یعنی وہاں سے اگر ہم شیپ ڈرا کریں نا تو اس کی شیپ کچھ اس طرح کی ہو جائے گی، یعنی جہاں پہ ڈبل بانڈ آئے گا وہاں پہ یہ جو مالیکول ہے وہ ٹرن ہو جائیں گے. یہ ٹرن کیوں ہوں گے بولا؟ پڑھا ہوا آپ نے فرسٹ ایئر کے اندر، فرسٹ ایئر کی کیمسٹری کے اندر آپ نے ایک ویسپر تھیوری پڑھی تھی. ویسپر تھیوری میں آپ نے پڑھا تھا کہ الیکٹران جو ہوتے ہیں، الیکٹران کے جو بانڈ پیئر ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں. جو لون پیئر ہوتے ہیں وہ مزید ایک دوسرے کو زیادہ ریپلشن کاز کرتے ہیں. تو یہ الیکٹران کے جب ایک پائی بانڈ ایک چین میں چل رہا ہے اس کے ساتھ ایک سگما بانڈ بھی ہے تو سگما بانڈ مزید ریپلشن کاز کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ چین سٹریٹ چین میں ایگزسٹ نہیں کر پاتی، جس کی وجہ سے یہ ٹرن ہو جاتے ہیں. ٹرن ہونے سے ان کی جو پولرائزیبلٹی والا جو ایریا نا وہ کم ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو ڈبل بانڈ اور ٹرپل بانڈ جیسے کمپاؤنڈ میں موجود ہوتے ہیں ان کے اندر پولرائزیبلٹی کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو اسٹریٹ چین کے. تو یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کمپاؤنڈس کے اندر. تو اس حساب سے پھر ان کے میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ میں چینج آتی جاتی ہے. تو اس کو ہم لیٹر آن الکین میں جا کے انشاءاللہ ڈسکس بھی کریں گے. اگر ہم بات کریں برانچ چین کی، برانچ چین سٹرکچر، تو برانچ چین جو سٹرکچر ہوتی ہیں جو برانچ چین کمپاؤنڈ ہوتے ہیں ان کے اندر اگر ہم بات کریں تو ایک سٹریٹ چین ہے تو اس کی پولرائزیبلٹی کے لیے میں یہ ایریا سلیکٹ کر رہا ہوں. اب اس میں 5 کاربن ہیں، اگر میں اس کو
ایسے ڈرا کر لوں تو اس کی پولرائزیبلٹی کا ایریا اگین اس سے کم ہو جائے گا، یعنی یہ اس سائڈ سے کسی کو کے الیکٹرون اور پروٹون کو ریپیل کرے گی اور اٹریکشن کی فورس بعد میں ڈیولپ ہوگی۔ اس میں بھی اتنی جگہ پہ ہی یہ کام ہوگا، یا اگر ہم اس سائڈ سے دیکھیں تو اس سائڈ سے بھی۔ کلیئر ہو رہی ہے نا بات کہ کمپاؤنڈ کے اندر اگر برانچ چین ہو نا تو وہ جتنی برانچ ہوتی ہے اتنی اس کا ایریا کم ہو جاتا ہے۔ ایریا کم ہونے کی وجہ سے اب دیکھیں میں اگر اس کو ایک اور طریقے سے ڈرا کروں، ایسے ڈرا کرتا تو پھر کیا ہونا تھا، اور ایریا کم نہیں تھا ہو جانا، اور ایریا کم، کیونکہ اس نے تو کسی کو اٹیک تو ایک سائڈ سے ہی کرنا ہے، اس کی سائڈ تو چھوٹی رہ گئی ہے، جبکہ اسٹریٹ چین میں تو اس کی جو سائڈ تھی وہ تو کافی لمبی تھی۔ تو جتنا یہ کمپاؤنڈ لمبا ہوگا اتنی اس کے اندر پولرائزیبلٹی زیادہ ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جو برانچ چین کمپاؤنڈ ہوتی ہیں ان کے میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ کم ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اسٹریٹ چین۔ اگر ہم اسی طرح اگر ہم بات کریں مالیکولر ماس کی، مالیکولر ماس، تو مالیکولر ماس کے بڑھنے سے ہم نے پڑھا ابھی کہ اس کے میلٹنگ پوائنٹ اور بوائلنگ پوائنٹ یہ دونوں انکریز کرتی ہیں۔ جیسے جیسے مالیکولر ماس بڑھتا جائے گا ویسے ویسے بوائلنگ پوائنٹ بھی بڑھتا جائے، لیکن ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ اتنا ریگولر نہیں ہوتا، یعنی ریگولر ہونے سے مراد پتہ کیا ہے، اگر ہم اس کی اسٹرکچر دیکھیں نا تو ایک کاربن، دو کاربن، تین کاربن اور چار کاربن، اس طرح آپ مختلف کمپاؤنڈ بناتے جائیں۔ یہ 5 کاربن، اب ہوتا پتہ کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی کمپاؤنڈ ہیں نا، جب ان کی جو شیپ ہے وہ کچھ اس طرح ویری کرتی ہیں کہ ایک کاربن سے جب دوسری کاربن پہ ہم آتے ہیں تو بوائلنگ پوائنٹ میں اور میلٹنگ پوائنٹ میں کافی فرق آتا ہے، لیکن جب ہم 2 سے 3 پہ جاتی ہیں تو بڑھتا ضرور ہے لیکن بہت کم بڑھتا ہے۔ 3 سے 4 پہ جب آتی ہیں تو اگین ڈفرینس زیادہ آتا ہے، 4 سے 5 پہ ڈفرینس زیادہ نہیں ہوتا۔ تو یہ اس کی شیپ کے حساب سے، کیونکہ ہم یہ ڈائیگرام 2D میں بنا رہے ہیں، 3D اسٹرکچرز اگر ہم اس کی دیکھیں تو 3D اسٹرکچرز کے اندر اس کی شیپ میں کچھ، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ زگ زیگ مینر میں ایسے یہ اس کی جو نا شیپ بنتی ہے، تو جب یہ چین نیچے کو آتی ہے تو یہ زیادہ لمبی، زیادہ ڈسٹینس پہ ہوتی ہے، جب یہ اوپر کو جاتی ہے تو اتنا ڈسٹینس کریٹ نہیں کرتی، تو آڈ نمبر پہ زیادہ فرق آتا ہے، ایون پہ زیادہ فرق نہیں آتا۔ تو یہ اس طرح کا کنسیپٹ ہے جس کی وجہ سے اس کے مالیکولر ماس کی وجہ سے میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ کے اندر اتنا ریگولر چینج نہیں آتا۔ اسی طرح ڈینسٹی بھی بڑھتی ہے اس کی مالیکولر ماس کے بڑھنے سے، لیکن بہت زیادہ ڈفرینس کے ساتھ اس کا مالیکولر ماس کے بڑھنے سے ڈینسٹی بھی چینج نہیں ہوتی۔ ایک پوائنٹ رہ گیا اس کی سالوبلٹی کے بارے میں۔ سالوبلٹی جو ہے یعنی اس کی حل پذیری، وہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اگر ہم مثال کے طور پر NaCl کو واٹر کے اندر ایڈ کرتے ہیں، NaCl کو واٹر کے اندر ایڈ کرتے ہیں تو واٹر کے مالیکیول کے اندر ایک اگین پولیرٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کا نیگیٹو اس کے پازیٹیو کو، اس کا پازیٹیو اس کے نیگیٹو کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ اب یہ تھا اس لیے کہ کیونکہ ان دونوں کے اندر آئن کا فرق تھا، چارجز کا فرق تھا۔ اب اگر ہم کاربن اور ہائیڈروجن کی بات کریں تو کاربن اور جو ہائیڈروجن ہے ان کے جو الیکٹرونیگیٹیوٹی ہے اس میں بہت کم فرق ہوتا ہے۔ ہائیڈروجن کی الیکٹرونیگیٹیوٹی 2.1 اور کاربن کی 2.5 ہوتی ہے، دونوں کا ڈفرینس میں الیکٹرونیگیٹیوٹی کا صرف
صرف 0.4 کا آتا ہے، اور یہ الیکٹرونیگیٹیوٹی کا ڈفرینس بہت کم ہے۔ اگر ہم اس ایز کمپیئر ٹو آئنک بانڈ کی بات کریں تو آئنک بانڈ میں کم از کم الیکٹرونیگیٹیوٹی کا فرق 1.7 کا ہونا چاہیے، جبکہ ہمارے پاس یہ 0.4 کا ہے۔ اس بانڈ میں ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان میں الیکٹرونیگیٹیوٹی کا اتنا کم فرق ہے کہ اس کے اوپر چارج تو ڈیفینیٹلی تھوڑا سا پازیٹیو ہوگا اور اس کے اوپر تھوڑا سا نیگیٹیو ہوگا، لیکن اتنا کم ہوگا کہ ہم اس کو شو نہیں کرتے، ہم اس کو نان پولر ہی لیتے ہیں۔ اور اگر یہ نان پولر ہیں تو ڈیفینیٹلی واٹر ایک پولر کمپاؤنڈ ہے، تو یہ پولر میں تو کبھی بھی ڈیزالو نہیں ہوگا۔ تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں، پولر چیزیں پولر میں ڈیزالو ہوتی ہیں اور نان پولر میں، تو ان کی جو سالوبلٹی ہے وہ پولر کمپاؤنڈ میں ٹھیک ہے، اور نان پولر کمپاؤنڈ جیسے کہ واٹر ہے اس میں یہ سالوبل نہیں ہوتے۔ اگر ہم اس کی ہم ریئیکٹیوٹی کی بات کریں، جو اس کی ریئیکٹیوٹی ہے ریئیکشن، کیونکہ آپ نے یہ پیچھے پڑھا ہے کہ اس میں نا sp3 ہائبریڈائزیشن ہوتی ہے۔ جب الکین میں sp3 ہائبریڈائزیشن ہوگی، سارے کے سارے سگما بانڈ ہوں گے، اس کے چاروں سائڈوں پہ بانڈ کون سے ہوں گے؟ سگما بانڈ، سنگل بانڈ ہوں گے۔ یہاں پہ بھی ہائیڈروجن ہے، یہاں پہ بھی ہائیڈروجن ہے، اور اس کی اوور لیپنگ sp3 اوور لیپنگ ہوگی، تمام سگما بانڈ ہوں گے، تمام سٹیبل بانڈ ہوں گے، اسٹرانگ بانڈ ہوں گے، تو اس کی ریئیکٹیوٹی پھر ہوگی نہیں ہوگی؟ ریئیکٹیوٹی یہ ریئیکشن کسی سے نہیں کرے گی، کیونکہ یہ آلریڈی اسٹیبل ہے۔ کیونکہ ریئیکشن تب ہوتا ہے جب اس کا پہلے کوئی بانڈ ٹوٹے اور اس کے اندر کوئی اسپیس کریٹ ہو اور وہاں پہ کوئی اور اسپیشی آ کے اٹیچ ہو جائے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ اس کے بانڈ ہی نہیں ٹوٹتے۔ جب اس کے بانڈ ہی نہیں ٹوٹیں گے تو اس کے اندر جو ریئیکشن ہے وہ بھی نہیں ہوگی، اس لیے ہم اس کو بولتے ہیں کہ یہ کمپاؤنڈ عام طور پر لٹل افینٹی شو کرتے ہیں، لٹل افینٹی، یعنی اس کے اندر بانڈ بنانے کی صلاحیت بہت کم ہے۔ اور یہ بانڈ بنانے کی صلاحیت کیوں کم ہے؟ کیونکہ اس کے اندر تمام کے تمام سگما بانڈ ہوتی ہیں۔ ہم پڑھیں گے الکین کے اندر جا کے، اس میں sp2 ہائبریڈائزیشن ہوتی ہے، ایک سگما کے ساتھ ساتھ ایک پائی بانڈ بھی موجود ہوتا ہے۔ اس پائی بانڈ کی موجودگی کی وجہ سے اس کی ریئیکٹیوٹی الکین کی نسبت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کو توڑنا آسان ہوتا ہے، اور جیسے یہ بانڈ ٹوٹ جائیں گے تو یہ ریئیکشن کاز کریں گے۔ اگر ہم پھر بھی اس کا ریئیکشن کسی سے کروانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ لاٹ آف انرجی دینا پڑے گی۔ انرجی سے کیا ہوگا؟ یہ بانڈ زبردستی ٹوٹ جائیں گے، کوئی نہ کوئی یہاں سے بانڈ ٹوٹے گا اور وہاں پہ ہم پھر ریئیکشن کروا سکتے ہیں۔ ان میں عام طور پر دو طرح کے ریئیکشنز ہوتی ہیں، سبسٹیٹیوشن بولتے ہیں کہ اگر ایک کاربن کے ساتھ کوئی ہائیڈروجن اٹیچ ہے تو آپ اس ہائیڈروجن کو یہاں سے ریموو کریں کسی بھی طریقے سے، اور پھر کوئی چیز یہاں پہ لائیں تو اس کا ریئیکشن اس کے ساتھ ہو جائے گا، کیونکہ جب ایک ہائیڈروجن کو آپ ریموو کر چکے ہوں گے تو کاربن نے تو اپنے بانڈ پورے کرنے ہی کرنے ہیں، تو پورے بانڈ کرنے کے لیے وہ پھر کسی کے ساتھ ریئیکشن کر جائے گی۔ اور دوسرا، یہ عام طور پر تھرمل یا کیٹالائٹک ریئیکشن شو کرتی ہیں، یعنی اگر آپ اس کو بہت زیادہ ہیٹ اپ کریں تو تب یہ ریئیکشن شو کرتی ہے، ادروائز یہ ریئیکشن شو نہیں کرتی، کسی چیز کے ساتھ ریئیکشن نہیں کرتی۔ شکریہ۔